فجر کی نماز پڑھنے کا ہم نے مرد اور عورت کے لیے بالکل آسان طریقہ سیکھنا ہے. اس انداز میں بتاؤں گا کہ آپ سب کی تمام کنفیوژنیں دور ہو جائیں گی. جس کو طریقہ آتا بھی ہے وہ بھی توجہ کے ساتھ سن لیں. اگر کوئی کمی بیشی ہوگی، کنفیوژن ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض. 2 سنتوں کو ہم نے اکیلے پڑھنا ہوتا ہے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ زبان سے بول کر نیت کرنا، یہ والے الفاظ بولنا کہ 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے. مزید کچھ الفاظ بھی آپ ایڈ کرتے ہیں یا کرنا چاہیں یا لوگ کرتے ہیں، تو یہ والے الفاظ منہ سے بول کر نیت کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو. آپ فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ ظہر کی پڑھنے لگے ہیں، آپ عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جمعہ کی، سنت، فرض، نفل، وتر، جو بھی آپ نماز پڑھنے لگے ہیں اس کا ارادہ آپ کے دل میں موجود ہو، یہ آپ کی نیت ہے. تو اس میں اگر آپ منہ سے بول کر دہرانا چاہیں تو آپ دہرا سکتے ہیں. دہرانا چاہیں تو اچھی بات ہے، دہرا لیں. ورنہ اگر کسی نے منہ سے کوئی نیت نہیں دہرائی، دل میں ارادہ موجود تھا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اگر منہ سے دہرانا چاہیں تو اس طرح آپ دہرا سکتے ہیں 2 رکعت سنت نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے. یا اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ بول کے، پنجابی، اردو، سرائکی، پشتو، انگلش وغیرہ جو بھی آپ بول کے دہرانا چاہیں تو آپ دہرا سکتے ہیں. ایک بات ہو گئی. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے. عورتوں نے عورتوں والی جگہ ہاتھ باندھ لیں، مردوں نے مردوں والی جگہ ہاتھ باندھے، یعنی ناف کے نیچے. عورتوں نے چادر کے اندر سے ہی سینے کے درمیان میں ہاتھ باندھنے. اس پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں، مرد و عورت کا پریکٹیکل نماز پڑھنے کا طریقہ، کہ انہوں نے ہاتھ کیسے باندھنے، ہاتھ کیسے رکھنے، ہاتھ اٹھانے کیسے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. وہ آپ چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں میں نے صرف نماز میں آپ نے پڑھنا کیا کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. فجر کا الگ سے طریقہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے. ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ. سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے الحمدللہ. الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ. اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی سورت یاد نہیں ہے، صرف قل ھو اللہ یاد ہے، قل ھو اللہ پڑھ لیں. اگر زیادہ سورتیں یاد ہیں تو کوئی بھی سورت آپ اس کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں. سورت پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے. رکوع کی اب آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم. 3 بار پڑھنی ہے. 3 بار سے آپ زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو زیادہ بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تسبیح پڑھ لی. پڑھنے کے بعد آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانے، سیدھا کھڑے ہو جانے. اور کھڑے ہو کر آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد. دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے. سجدے میں آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے. 3 بار سے زیادہ بار پڑھنا چاہیں، 5 بار 7 بار تو بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک سجدہ کر لیا. پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد سیدھا بیٹھ جانا ہے آپ نے. بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے. دوسرے سجدے میں بھی سیم آپ نے اسی طرح تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی. 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں. جتنی بار پہلے سجدے میں پڑھی تھی دوسرے میں بھی آپ اتنی بار پڑھ لیں. یہ پڑھ لی. اس کے بعد 2 سجدے ہو گئے، 1 رکعت ہو گئی. پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے. دوسری رکعت کو آپ بسم اللہ سے سٹارٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اعوذ باللہ سے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ الحمدللہ پڑھ لیں. اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ بسم اللہ پڑھ لیں. اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کوئی سورت پڑھ لیں، قل ھو اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں. رکوع پہ اسی طرح آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم. اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ لیں. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے. سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی. 3 بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے، زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے. اور دوسرے سجدے میں بھی سیم اسی طرح آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی. 3 بار 5 بار 7 بار، یہ جتنی بار پہلے سجدے میں دوسرے میں بھی اتنی بار پڑھ لیں. دونوں سجدے آپ نے کر لیے. اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے. التحیات میں آپ نے جب پہنچنا ہے اشہد اللہ پہ پہنچنا ہے. التحیات پڑھتے پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے، تو اشہد اللہ پر جب آپ نے پہنچنا ہے اس وقت آپ نے انگلی
اوپر کرنی ہے، اشہد اللہ پہ اوپر کرنی ہے، اور اشہد اللہ الہ الا، جب آپ نے اللہ پہ پہنچنا ہے تو اس وقت آپ نے انگلی کو نیچے کر لینا، ہاتھ سیدھا کر لینا۔ انگلی کھڑی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کا یہ دائیں ہاتھ کا یوں کر کے آپ نے ہلکا بنا لینا ہے، انگوٹھا اور یہ درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا کے آپ نے یوں کر کے، اور دو انگلیاں یہ جو ہیں اس کو آپ نے ہتھیلی کے ساتھ جوڑ لینا ہے یوں کر کے، اور اس انگلی کو آپ نے شہادت والی انگلی کو کھڑا کرنا ہے۔ تو اشہد اللہ پہ سیدھا ہاتھ ہوگا آپ کا، اور اشہد اللہ پہ آپ نے یوں ہلکا بنا کے اشہد اللہ پہ کھڑی کرنی ہے، اور اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ الا، اللہ پہ آپ نے نیچے کرنی ہے، اشہد اللہ الہ الا جب بولنا ہے تو نیچے کر کے ہاتھ کو آپ نے بالکل سیدھا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ التحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، درود پڑھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سلام پھیر کے اپنی 2 سنتوں کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ عورت کا بھی یہی طریقہ ہے، مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، سنتیں اکیلے پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے 2 فرض پڑھنے کی، فجر کے 2 فرض۔ پہلے میں بتاتا ہوں اکیلے پڑھنے کا، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ پڑھنے کا۔ 2 فرض کیسے پڑھنے؟ 2 فرضوں کی سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں آپ نے 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر سیدھا بیٹھ کے اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی 3 بار، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہو کر آپ اعوذ باللہ سے سٹارٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ سے سٹارٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اللہ اوپر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، اور سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، سیدھا کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے، سجدے کی 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، سیدھا بیٹھ کے اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس میں بھی 3 بار آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ لیں، یا جتنی بار پہلے میں پڑھی اتنی بار پڑھ لیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کے آپ نے اپنے 2 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گئے تنہا 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ اب ہم نے اگر فجر کے 2 فرض اگر ہم نے امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں؟ اس میں ہم نیت کریں گے 2 رکعت فرض نماز فجر اللہ کی رضا کے لیے پیچھے اس امام کے، ایک تو اپنے 2 فرضوں کی بھی نیت کریں گے، اور پھر امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی نیت کریں گے، یعنی دل میں ہمارے ارادہ موجود ہو کہ میں 2 فرض پڑھنے لگا ہوں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، یہ دل میں ارادہ ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کے جب امام نماز کو سٹارٹ کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو سٹارٹ کر لینا ہے، امام کے الحمدللہ پڑھنے سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہ پڑھ لینی، اس کے بعد امام الحمدللہ پڑھے گا بلند آواز سے، اونچی آواز سے قرات کرے گا، آپ نے خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سننا ہے، اس کے بعد پھر امام جب الحمدللہ کو کمپلیٹ کرے تو آپ نے آہستہ آواز سے آمین کہنا ہے، اس کے بعد پھر امام جب کوئی سورت پڑھے گا قرات کرے گا قرآن پاک پھر پڑھے گا وہ، تو اس میں بھی آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے امام کی قرات کو۔ جب امام قرات کو کمپلیٹ کر لے، یعنی جو قرآن پاک کو پڑھے گا الحمدللہ اور سورت پڑھے گا وہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس کے بعد جب امام رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا سبحان ربی العظیم، اور آپ نے بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ امام لمبا رکوع کو کرتا ہے تو آپ 3 بار سے زیادہ بار تسبیح پڑھ لیں، 5 بار 7 بار پڑھ لیں، پھر امام جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے۔ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے نہیں ہونا، امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا، آپ نے ربنا لک الحمد یا پھر اللہم ربنا ولک الحمد کہتے کہتے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ امام پھر جب اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی یہ والی، پھر امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، پھر امام اللہ اکبر کہہ کے جب دوسرا سجدہ کرے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے امام کے ساتھ، سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا آپ نے بھی پڑھنی ہے، پھر امام جب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوگا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے کہتے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب امام نے فوراً ہی الحمدللہ سٹارٹ کر دینی ہے،
آپ نے خاموش رہنا، دوسری کے سٹارٹ میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا. امام الحمدللہ پڑھے گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے. امام قرات کرے گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے. صرف الحمدللہ کو جب وہ کمپلیٹ کرے تو آپ نے آمین کہنا ہے، باقی آپ نے توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننا ہے. پھر امام جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع کی تسبیح آپ بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا. امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے. پھر آپ نے امام کے ساتھ جب امام اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے. امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. امام اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے. سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے. امام پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے، دونوں سجدے آپ نے امام کے ساتھ اسی طرح کر لینے. اس کے بعد التحیات آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی التحیات پڑھے گا. درود آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام بھی درود پڑھے گا. دعا آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام بھی دعا پڑھے گا. پھر اگر آپ نے مکمل پڑھ لیا ہے لیکن امام نے ابھی تک سلام نہیں پھیرا تو آپ پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کریں. جب امام سلام پھیرے گا آپ نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دینا ہے. سیدھی طرف پھیرے گا، سیدھی طرف پھیر دینا ہے. اس کے بعد پھر وہ جب الٹی جانب پھیرے گا لیفٹ سائڈ پہ تو آپ نے بھی امام کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ سلام پھیر دینا ہے. اس طرح آپ کے 2 فرض امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ ہو گیا فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ. اسی طرح انشاءاللہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، وتر، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو اور باقی بھی جتنی نمازیں نفلی ہوں، فرض ہوں، سنتیں ہوں، سب پر انشاءاللہ اسی طرح بالکل وضاحت اور ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز آ جائیں گی. انشاءاللہ آپ ساتھ جڑے رہیں گے تو مل کر ساری جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں مرد و عورت پر سیکھنا، انشاءاللہ ان سب کو اسی طرح ہم سیکھیں گے. باقی بھی جتنے ضروری مسائل ہیں، وضو، غسل، پاکی ناپاکی کے جتنے مسائل وغیرہ ہیں، سارا کچھ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی طرح سیکھیں گے. امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں یا ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں ملا، یا ویڈیو کس طرح کی لگی. امید کرتا ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے بھی دین اسلام کی باتیں اور ضروری مسائل سیکھتے رہیں گے. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.